بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا، پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ممبر بننے کے لیے تھینکس پر کلک کریں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے رائے دی ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے خلاف مقدمہ قتل میں فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا تھا اور ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی آئین و قانون کے مطابق نہیں تھی۔ عدالت نے یہ رائے اس صدارتی ریفرنس کی سماعت کے بعد دی ہے جو سابق صدر آصف علی زرداری نے سن 2011 میں دائر کیا تھا اور گزشتہ 13 برسوں کے دوران اس ریفرنس پر مجموعی طور پر 12 سماعتیں ہوئیں۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے اس صدارتی ریفرنس پر 7 سماعتیں کرنے کے بعد 4 مارچ کو اس صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے کو محفوظ کیا تھا جو آج دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تعزیرات پاکستان کے تحت نواب محمد احمد قصوری کے مقدمہ قتل میں قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز بعد ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ 17 ستمبر 1977 کو اس معاملے میں انہیں ایک بار پھر مارشل لا قوانین کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر 1978 میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی، جس پر عمل درآمد 4 اپریل 1979 کی رات راول پنڈی کی سینٹرل جیل میں انہیں پھانسی دے کر دیا گیا تھا۔ 6 مارچ 2024 کو عدالتی رائے دیتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگرچہ عدالت اس فیصلے کو تو منسوخ نہیں کر سکتی، تاہم اس کی متفقہ رائے یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں ہونے والی اپیل کی عدالتی کارروائی منصفانہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا اور تاریخ میں کچھ مقدمات ایسے ہیں جنہوں نے تاثر قائم کیا کہ عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے اور ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمے کے وقت فیئر ٹرائل سے متعلق آرٹیکل 10A آئین کا حصہ نہیں تھا، لیکن جیورس پروڈنس میں یہ بات واضح ہے کہ ہر کسی کو فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ صدارتی ریفرنس میں جو سوال عدالت سے پوچھے گئے ان میں سے چوتھا سوال سزا کے قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہونے سے متعلق تھا اور اس پر چونکہ سپریم کورٹ کو عدالتی معاونت نہیں ملی، اس لیے وہ اس بارے میں رائے نہیں دے سکتی۔